نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ قریش پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے سبق کو سنیں، بار بار سنیں اور اس کو سن کر اپنی تجوید کو درست کریں اور خدارا اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہو جانے کا انتظار مت کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ مصروفیات آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو آج سے اور ابھی سے اپنے رب کی طرف پلٹیے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ قریش مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش مکیۃ، مکیۃ نہیں کہنا ہے بلکہ مکیہ تم کہنا ہے، کیونکہ ہم یہ قاعدہ نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں، یہ اصول یہ کلیہ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد با آ جائے تو وہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر مکیۃن کہنا غلط ہوگا اور صحیح کیا ہے؟ مکیۃم، مکیۃم۔ بسم اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زیر آ گیا، اس لیے اس لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر آ گیا تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ہا حلق کے درمیان سے نکال کر پڑھیں گے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، بلکہ تجوید کے ساتھ لفظوں کو نکال کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف۔ جی آج کے سبق میں سمجھنے والی بات یہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے پیچھے بتایا کہ بسم اللہ کی را کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر قریش کی را کے اوپر بھی زبر ہے، اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور شتائی میں کون سی مد ہے؟ مد متصل اور مد واجب۔ اس کی مکمل تفصیل ہم نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیسے ہے اور کیوں ہے اور اس کو کتنا کھینچیں گے۔ مختصراً بتا دیتی ہوں کہ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اس میں حروف مدہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، تو الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اگلے کلمے میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس مد کو ہم کیا کہیں گے کہ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ اور مد متصل اور مد واجب کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اور 4 الف کا ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر لیں، جتنی دیر 4 انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنی دیر کھینچیں گے اس مد کو، نہ اس سے کم کھینچیں گے اور نہ ہی اس سے زیادہ کھینچیں گے۔ اور اسی کا نام تجوید ہے کہ جو مقدار بتا دی گئی ہے کھینچنے کی یا نہ کھینچنے کی، اسی کے مطابق قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھ کر پڑھیں کہ
کہ اس مد کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے. اور وصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی، الذی میں جو مد ہے یہ شتائی کی مد سے چھوٹی مد ہے، جیسا کہ دیکھنے میں بھی پتہ چل رہا ہے ہمیں. اور اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں نہیں اگلے کلمے میں آ رہا ہے. اسی کلمے میں نہیں ہے بلکہ اگلے کلمے میں ہے. اس وجہ سے اس مد کا نام ہوگا مد منفصل اور مد جائز. اور اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. اطعمہم، ہم پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون. لام اور غا پر تو ہم غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 لفظوں پر غنہ ادغام کے ساتھ کریں گے. اور ادغام کہتے ہیں کہ 2 لفظوں کو ایک کر لیا جائے. جیسے میم پڑھنے میں دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 لفظ ہیں. ایک مرتبہ ہم کے ساتھ ملے گا اور دوسری مرتبہ خود پڑھا جائے گا. ایسے اطعمہم، پھر من جوع. اور دوسری بات، جو پر ہم وقف نہیں کریں گے کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں رموز اوقاف میں، جو کہ نورانی قاعدے میں ہم نے پڑھے کہ رموز اوقاف وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہمیں رکنا ہے اور جہاں پر نہیں رکنا. تو لام الف لا ہم نے کہا تھا اگر آیت کے اوپر ہو تو اختیار ہے ملا کر پڑھیں یا رک جائیں، لیکن اگر آیت کے علاوہ آ جائے تو اس صورت میں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. تو اگر ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے اور ہم رکتے ہیں تو پھر ہم ملا کر پڑھیں گے، ورنہ سانس لمبا آپ پڑھ سکتی ہیں، کھینچ سکتی ہیں تو آپ پوری آیت پڑھیں گی، جو پر وقف نہیں کریں گی. اور وآمنہم، اس میں بھی میم ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا. اور من خوفن پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خا آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اور حروف ہلکی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ایک بار پھر سے پڑھ لیتی ہوں. اور آپ جو غنوں کا کہ یہاں غنہ کرنا ہے اور یہاں پر لفظ کو موٹا کرنا ہے اور یہ مد کو اتنا کھینچا جائے گا، ان سب باتوں کو اچھے سے یاد کر لیں اور اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. ہماری تلاوت صحیح ہوگی تو نماز درست ہوگی، نماز درست ہوگی تو ہماری دعائیں قبول ہوگی، ہمارے اللہ ہم سے راضی ہوں گے. اگر ہم ان قرآن پاک پر محنت نہیں کریں گے اور غلط پڑھتے رہیں گے تو یہ قرآن پاک کل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث رحمت بننے کی بجائے نعوذ باللہ باعث عذاب بن جائے گا. اللہم احفظنا منہم. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے غلط قرآن پڑھنے سے. پڑھنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ قریش مکیۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آج کے لیے اتنا ہی. صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.